انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر آگے حوالہ کیا لکھا جاتا ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256۔ تو مزے کی بات ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے قابل احترام سامعین، یہ سن لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچے تو آپ یہ پوچھا کریں کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، اس کے چیپٹر کا نام کیا ہے اور حدیث کا نمبر کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، موبائل خریدنا ہے، کتنی چھان بین کرتے ہیں آپ لوگ، کتنی چیزیں کنفرم کرتے ہیں۔ اگر گھر خریدنا ہو تو ہم پہلے اس کے کاغذات کنفرم کرتے ہیں، سیوک سینٹر جاتے ہیں، وہاں سے معلوم کرتے ہیں، کہاں سے یہ کنفرم نہیں کرتے کہ کہیں یہ بغیر لیز کی جگہ تو نہیں ہے، قبضے کی جگہ تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے، اس کی اور فائلیں تو موو نہیں کر رہی۔ یہ سب کرتے ہیں ہم لوگ۔ گاڑی کے بارے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس کی کلیئرنس ہر طرح سے کرواتے ہیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے رشتے ناتے، گھر خریدنا، گاڑی خریدنا، بچے کا اسکول منتخب کرنا ہو، شاپنگ کرنی ہو، کوئی کام کرنا ہو، ہم اس کے بارے میں بڑے تحقیق کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، یار یہ چیز لینی ہے، کہاں جائیں، تمہارا کوئی جاننے والا ہے تو بتاؤ۔ دین کے بارے میں یہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ دین کے بارے میں ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف سنتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی دین کے حوالے سے کوئی خبر سنیے، کوئی آیت کہہ کر بتائے تو آپ اس کو بتائیں بھئی اس آیت کا سورت نمبر اور آیت نمبر بتائیے۔ حدیث بتاتا ہے تو بتائیے بھئی حدیث کس کتاب میں ہے، اس چیپٹر کا نام کیا ہے اور حدیث کا نمبر دیجئے تاکہ ہم کنفرم کریں۔ تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکیٰ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا جن کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزری، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری۔ میرے قابل احترام سامعین، اس دعا کے ساتھ میں آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کرے۔ اسلام دین کامل ہے، جہاں اسلام نے ہمیں مکمل عقیدہ دیا، وہاں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہماری عبادات کیسی ہوں گی۔ وہاں اس نے ہمیں ہمارے معاملات، یعنی ڈیلی ہماری جو روٹین لائف ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی کہ روزمرہ زندگی ہماری کیسے گزرے گی۔ انہی روزمرہ زندگی کے معاملات میں ایک سب سے اہم ترین معاملہ، وہ میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے، ہمارے کانوں تک بہت ساری باتیں پہنچتی ہیں، خبریں پہنچتی ہیں، وہ خبریں، وہ باتیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں یا دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ایک سوال جو میرے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے، بالخصوص سوشل میڈیا کے اس دور میں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر ود ان سیکنڈز جو خبریں ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، مجھے اپنے بچپن کا بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں اورنگی ٹاؤن 1 نمبر میں رہا کرتا تھا، تو عبداللہ کالج کے پاس اگر ہنگامہ ہوا ہے تو ہمیں کہیں شام کو جا کے پتہ چلتا تھا کہ جی اب عبداللہ کالج میں کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ 1 نمبر یعنی کتنا، یہ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا سفر بھی نہیں بنتا، ہمیں کہیں شام کو جا کر جب BBC سنتے تھے تو پتہ چلتا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف اب ود ان سیکنڈز آسٹریلیا کی، امریکہ کی، یورپ کی خبریں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور آپ کی بس صرف فنگرز پر آپ کا، پوری دنیا آپ کی انگلیوں پر ہے۔ تو اسلام
جیسا ہمیں 30 سال پہلے BBC کی ایک خبر جو صبح واقعہ ہوتا تھا شام کو ہمیں ملتی تھی، اس پر اس نے بتایا کہ تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تو اسلام ہمیں اس موقع پر بھی بتاتا ہے کہ بھائی جو خبر تمہارے پاس ودن سیکنڈز پہنچ رہی ہے اس پر تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے قابل احترام سامعین، کسی بھی خبر پر رد عمل دینے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ اس خبر کو آگے نشر کرنے میں، شیئر کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ ہے یا نقصان۔ سب سے پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بھائی مسلمان کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو مجھے کسی چیز کو شیئر کرنا، ڈیفینیٹلی وہ میں اپنے ہاتھ سے شیئر کر رہا ہوں، اگر اس کے شیئر کرنے میں نقصان ہے تو مجھے وہ خبر یا ویڈیو یا کلپ وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی اصول اور ضابطہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا ضرر ولا ضرار، مسلمان نہ تو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے، دین کی یا دنیا کی، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے شیئر کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر تو میرے بھائیوں نقصان ہے تو پھر آپ اس کو شیئر مت کیجئے، اور اگر فائدہ ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ اس میں فائدہ کس کے لیے زیادہ ہے، آپ کے لیے یا امت کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ ہم بلا سوچے سمجھے ہم جو چیز ہم تک پہنچتی ہے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں، اور کتنی غلط خبریں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک ناظم آباد میں ایک ورکشاپ کروائی اسی حوالے سے، تو تقریباً کوئی 125-150 کے قریب لوگ موجود تھے، مرد اور خواتین۔ میں نے ان سے پوچھا جی کہ آج آپ لوگوں میں سے جس نے فیس بک کی کوئی خبر یا کوئی شیئرنگ کی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو میں نے ایک صاحب کو بلوا لیا، میں نے ان سے پوچھا اس حوالے سے کہ آپ کنفرم کرتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے کہ میجورٹی لوگوں کا جواب یہ تھا کہ جی ہم کنفرم نہیں کرتے، اور یہی ہمارا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان صراحت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، لوگو ایمان والو تمہارے پاس جب کوئی خبر پہنچتی ہے تو آپ اس خبر کی تحقیق کیا کرو۔ اگر خبر کی تحقیق نہیں کرو گے، بغیر تحقیق کے رد عمل دو گے، تو قرآن نے کتنا خوبصورت طرز عمل واضح کیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، بھائی نادانی میں، لا علمی میں، جذباتیت میں، جلد بازی میں تم اپنا رد عمل دے دو گے، اس کو شیئر کر دو گے، لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ واقعہ، یہ حادثہ ہوا ہے، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا جی؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو تمہیں جب پتہ چلے گا تو پھر تم شرمندہ ہوگے، نادم ہوگے، پھر تم کہو گے کاش کہ میں یہ شیئر نہ کرتا، کاش میں اس کو کنفرم کر لیتا۔ میرے قابل احترام سامعین، میں آپ کو آج صرف یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ النساء آیت نمبر 73، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے۔ امن اور خوف یہ دو ہی چیزیں، دونوں متضاد چیزیں، یا امن ہوگا یا پھر خوف ہوگا۔ جب کوئی خبر پہنچے، گو یہ آیت جو ہے یہ منافقین کے حوالے سے ہے، یہ طرز عمل منافقین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین کے پاس جب کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اس کو فوراً نشر کر دیتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپوں میں، سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں اور فیس بک پر، ٹویٹر پر دھڑا دھڑ اس کی شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان کے شر سے، شیطان کی شرارتوں سے، اس کی مکاریوں سے، عیاریوں سے، اس کی دسیسہ کاریوں سے آپ کو اپنی عافیت عطا کرے۔ میرے بھائیوں سوچئے اس بات کو کہ قرآن نے یہ طرز عمل منافقین کا بیان کیا ہے۔ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ ذرا سنیے۔ مومن کے بارے میں بتایا
کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کے کانوں تک، ان کی سماعت تک کوئی خبر پہنچی تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ خبر دین سے ریلیٹڈ ہے، کسی دینی مسئلے کے بارے میں ہے، تو ان کو چاہیے تھا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اللہ کے رسول کی طرف پھیرتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از فائنل اتھارٹی، سب سے بڑی اتھارٹی جو دین دینے کی ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ ہر چیز کو دین میں آپ وہاں سے کنفرم کیجئے کیا صحیح اور کیا غلط، وہاں سے آپ کو یہ کنفرم ہوگا۔ ہم نے یہاں بھی آج کل وہ ایک بڑی وہ جو جعلی اور طریقے نکالے میں، مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں۔ ایک روایت بڑی مشہور ہمارے پاس آتی ہے جی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر آگے حوالہ کیا لکھا جاتا ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256۔ تو مزے کی بات ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے قابل احترام سامعین، یہ سن لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچے تو آپ یہ پوچھا کریں کہ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، اس کے چیپٹر کا نام کیا ہے اور حدیث کا نمبر کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، موبائل خریدنا ہے، کتنی چھان بین کرتے ہیں آپ لوگ، کتنی چیزیں کنفرم کرتے ہیں۔ اگر گھر خریدنا ہو تو ہم پہلے اس کے کاغذات کنفرم کرتے ہیں، سیوک سینٹر جاتے ہیں، وہاں سے معلوم کرتے ہیں، کہاں سے یہ کنفرم نہیں کرتے کہ کہیں یہ بغیر لیز کی جگہ تو نہیں ہے، قبضے کی جگہ تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے، اس کی اور فائلیں تو موو نہیں کر رہی، یہ سب کرتے ہیں ہم لوگ۔ گاڑی کے بارے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس کی کلیئرنس ہر طرح سے کرواتے ہیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے رشتے ناتے، گھر خریدنا، گاڑی خریدنا، بچے کا اسکول منتخب کرنا ہو، شاپنگ کرنی ہو، کوئی کام کرنا ہو، ہم اس کے بارے میں بڑے تحقیق کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، یار یہ چیز لینی ہے، کہاں جائیں، تمہارا کوئی جاننے والا ہے تو بتاؤ۔ دین کے بارے میں یہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ دین کے بارے میں ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم صرف سنتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی دین کے حوالے سے کوئی خبر سنیے، کوئی آیت کہہ کر بتائے تو آپ اس کو بتائیں بھئی اس آیت کا سورت نمبر اور آیت نمبر بتائیے۔ حدیث بتاتا ہے تو بتائیے بھئی حدیث کس کتاب میں ہے، اس چیپٹر کا نام کیا ہے اور حدیث کا نمبر دیجئے تاکہ ہم کنفرم کریں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ جو نوجوان ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، بلکہ بزرگ ساتھیوں کے پاس بھی موبائل میں حدیث کے سافٹ ویئرز بہت کچھ موجود ہیں، جسٹ لائک اسلام 360 سب کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حدیث کے اور بھی بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں، ود ان منٹس ہم وہ حدیث کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بتایا، اہل ایمان مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جب کوئی خبر ان تک پہنچے اور وہ دین کی خبر ہے، دین کے معاملے میں، تو اس کو وہ چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف موڑے، وہاں سے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس خبر کا تعلق دنیا سے ہے یا دنیاوی معاملات سے ہے تو کنسرن اتھارٹیز جو ہیں وہاں آپ کنفرم کیجئے اس بارے میں۔ دین کی خبر ہے، دین کا معاملہ کہاں سے کنفرم کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت وجود ہمیں بتائے گا، اور اگر اس چیز کا تعلق ہمارے دنیاوی معاملات سے ہے تو پھر ہم کنسرن اتھارٹیز سے کنفرم کریں گے۔ اور کنسرن اتھارٹیز کون کون سی ہیں یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ شہری معاملات ہے، بم دھماکہ، فائرنگ، قتل و غارت، یہ XYZ جو بھی معاملات ہیں، آپ پراپر طریقے سے رابطہ کیجئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے قابل احترام سامعین، اگر کنسرن اتھارٹیز تک آپ کی اپروچ نہیں ہوتی، آپ اس چیز کو کنفرم نہیں کر پاتے، تو دین میں کہیں بھی آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس کو نشر کیجئے۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ایک خبر کو نشر کر دیں بغیر کنفرم کیے۔ یہاں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ لائکس کا ایشو ہوتا ہے، شیئرنگ کا ایشو ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کتنے لائکس ہیں اور کتنی شیئرنگ ہے، خاص سچ اور جھوٹ ہو اس کو تو دیکھتے نہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ دیکھیے قرآن مجید ہمیں ہر چیز کا حل بتاتا ہے۔ بتایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ، بھائی اگر کنسرن اتھارٹی کی طرف آپ خبر کنفرم کرو گے تو وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس مکمل خبر موجود ہے۔ یہ قرآن کا جو پیرامیٹر یا ہمیں بتایا گیا ایک، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے
جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو راوی کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو بغیر کنفرم کیے نشر کر دے۔ ایک حدیث میں ہے، اسی حدیث میں ایک اور ورڈنگ کے ساتھ ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس میں روایت یہ کہ کسی انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ بھائی جس کا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر جس کا ایمان ہے تو اس کو چاہیے فلیقل خیرن او لیصمت، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اس جو قرآن نے ہمیں اصول اور ایک بیسک پرنسپلز دے رہا ہے، مجھے بتائیے ذرا، اب اس بات کو ذرا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ جائزہ لے لیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جی فلاں بھائی نے، یار فلاں تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں وہ کیا کہہ رہا تھا، ہم وہ فلاں کا سنتے ساتھ ہی اپنا رد عمل دے دیتے ہیں، ہم کنفرم نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے، میرڈ لائف کے جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ پچھلے دنوں ایک جوڑا تھا، نیو کپل تھا، ان کی شادی سال ایک ہی ہوا تھا، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی تھی، پتہ نہیں کسی طرح مجھ تک رسائی حاصل کی، تو میں نے ان دونوں کو بلوایا اور میں نے ان دونوں سے کہا جی کہ معذرت کے ساتھ اب آپ لوگ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جو جو باتیں ایک دوسرے پر کر رہے ہیں۔ پہلے تو تیار نہیں ہوئے، آپ یقین کیجئے جب انہوں نے شروع کیا تو 70 to 80% باتیں دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں غلط تھیں، سنی سنائی باتیں تھیں۔ میں نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، آپ لوگ دونوں اکیلے بیٹھ کر آپس میں دیکھیے ذرا، اس چیز کو مزید شیئر کر لیجئے۔ میں نے پونے گھنٹے کے بعد آیا ہوں تو دونوں کے دونوں کہتے کہ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آئندہ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یعنی ہماری میرڈ لائف میں، ہماری گھریلو زندگیوں میں، یہ ساس بہو کے اور نند جٹھانی کے اور کاروبار میں، سیاست کو تو چھوڑ ہی دیجئے، وہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا، وہاں تو ہر جگہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ میرے کانوں تک جو خبر پہنچتی ہے میں اس کو فوراً یقین کر لیتا ہوں، مان لیتا ہوں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا میرے قابل احترام سامعین، مجھے تو یہ تک کہا گیا کہ جب میرے سامنے کوئی آیت یا حدیث پڑھے تو میں اس کا بھی ریفرنس کنفرم کروں، کجا کہ میں دنیاوی معاملات میں اپنے ہی جیسے کسی بندے کی بات کو سنتا ہوں اور وہی کی طرح مان لیتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ اپنی دنیا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، دین کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، دنیاوی اور دینی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج سے ایک اصول بنا لیجئے۔ اس آیت کو، سورۃ النساء آیت نمبر 73، یہ آپ لوگ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، یہ آیت تفسیر پڑھیے، جو تفسیر آپ کے پاس موجود ہے آپ پڑھیے، یہ اصول پر عمل کیجئے، یقین کریں بہت سارے لڑائی جھگڑے، اختلافات، نفرتوں سے آپ بچ جائیں گے، زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس انداز میں خوبصورت بنائیں کہ ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے قابل احترام سامعین، میں آپ لوگوں کو سورۃ النور کی ایک آیت بتانا چاہتا ہوں، چونکہ اس آیت کا تعلق ہماری زندگی سے بہت گہرا ہے، اسی وجہ سے، اور میرے چونکہ نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے آزمائش کا شکار، کیا نوجوان میں اور آپ سب اس آزمائش کا شکار ہیں، اور وہ اسی بات سے ہے کہ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے اور ہم اس کو نشر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے قابل احترام اور بزرگ ساتھیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، واللہ العظیم میں رب کعبہ کی قسم کھا کر یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میری انگلیاں ہیں نا، یہ میری فنگرز، ایوری سنگل کلک
آپ کا صرف ایک کلک کرنا، اس پر آپ جواب دیں گے، اس پر آپ جواب دیں گے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کیے کا رائی برابر دانہ خیر اگر ہوگا تو اس کو بھی فیس کریں گے، رائی برابر دانہ شر کیا ہوگا تو اس کو بھی فیس کریں گے۔ تو ہمیں اپنی یہ جو موبائل کا جو استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یہ جو ہم لائکس کرتے ہیں یا شیئرنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آیا ہم اس لائکس میں اور اس شیئرنگ میں کہیں اپنی عاقبت تو خراب نہیں کر رہے؟ میرے قابل احترام سامعین، سمجھ لیجئے اس بات کو کہ دین کے 3 بنیادی عقیدوں میں سے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت، اس عقیدہ آخرت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پہلے سال نبوت کے کل 13 صورتیں نازل ہوتی ہیں، ان 13 میں سے 7 صورتیں کمپلیٹلی عقیدہ آخرت پر مشتمل ہیں، 6 صورتیں آپ کو ملیں گی توحید اور رسالت پر۔ مکی زندگی کی 86 صورتیں جو ہیں، 114 صورتیں قرآن کی، 86 مکی صورتوں میں بار بار آپ کو یہی مضمون ملے گا آخرت کا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہم اپنی یہ جو دنیا جس طریقے سے گزار رہے ہیں، یہ ہماری سنگل کلکس، یہ ہمارے قدم، یہ ہماری آنکھیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لوگوں، تمہیں اپنی آنکھوں کا بھی ایک ایک منظر کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا، جو بات تمہارے دل میں ہے اس کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا آپ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو کہ میں اپنے موبائل کا کیا استعمال کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتوں کا کیا استعمال کر رہا ہوں۔ کیا میرے ہاتھ، پاؤں، میری آنکھیں، میرے کان میرے لیے خیر کا باعث ہیں یا شر کا باعث بن رہے ہیں؟ قیامت کے دن وہ آیت بھی آپ لوگوں کی نالج میں ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، وہاں میرا کنٹرول نہیں چلے گا۔ دنیا میں میں اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں، قیامت کے دن اس ہاتھ پر میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا، میرا اپنے جسم پر سے اختیار ختم ہو جائے گا، پھر اس دن یہ اعضاء جو ہیں میرے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اس چیز کی طرف آئیے، سوچئے، سمجھیے کہ کس طریقے سے میں خیر کا باعث بن سکتا ہوں، میں اور میرا وجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ لوگوں، جس کسی نے کوئی کسی کو اچھی بات بتائی تو اس اچھی بات پر جب تک عمل ہوتا رہے گا قیامت تک، تو اس اچھی بات بتانے والے پہلے بندے کو اس بات کا اجر ملتا رہے گا۔ میں یہاں پر آپ کو اچھی بات بتا کر جاؤں، وہ بات آپ کسی اور کو بتائیں، وہ بات آپ کسی اور کو بتائیں، آپ جس تک بتاتے رہیں گے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کے باوجود وہ نامہ اعمال میری، وہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ بالکل اسی طرح اگر اچھی بات بتانے کا عمل مجھے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا تو میرے بھائیوں، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، تو جس کسی نے کسی کو اچھی بات کی طرف راغب کیا، اس کی توجہ دلائی، تو اس کو بھی اس بات کا نقصان قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا نقصان اس تک پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جو ہم رد عمل دیتے ہیں نا سوشل میڈیا پر یا عام زندگی میں جو ہمارے کانوں تک جو خبر پہنچتی ہے، اس کے رد عمل، اس کے اثرات، امپیکٹس جو ہیں وہ صرف ہماری زندگی تک محدود نہیں رہتے بلکہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی التماس کروں گا، آپ یہ کام کیجئے، سب سے پہلے تو بھائی آپ تحقیق کیجئے، ایک دعا پڑھا کریں روزانہ صبح اٹھتے ہوئے، نماز کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمیں دعا ثابت ملتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ روزانہ صبح اٹھا کریں یہ دعا کیا کریں، اللہ علم نافع عطا کر،
اللہ حلال رزق عطا کر، اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو اللہ قبول ہو جائے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے، آپ ان لوگوں میں سے بنیے جن کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ میں کی گئی، الذین یستمعون القول، وہ خوبصورت لوگ جن کے کانوں تک کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، فیتبعون احسنہ، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ صرف مختصر سا میسج تھا جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے عالم اسلام کو، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔